ہم بڑھاتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ظاہر ہے تب جب نکلو گے تو تمہیں مددگار کی تو ضرورت ہوگی۔ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں اس علاقے کا بڑا فلاں آدمی ہمارا معاون ہے، فلاں ہمارا معاون ہے، فلاں ہمارا معاون ہے۔ اللہ اس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تو خدا کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے کسی کی طرف نہ دیکھ، نہ کسی پر بھروسہ کر، خدا کہہ رہا ہے تیرا مددگار خود اللہ ہے۔ ہاں اب تو نکلے گا، تیری حوصلہ شکنی بھی ہوگی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، مختلف مسائل بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جہاں تیرے قدم ڈگمگائیں گے تجھے ثابت قدم رکھنا بھی اللہ کا کام ہے۔ بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ دیکھیے آج صورتحال کیا ہو چکی ہے، خدا کہہ رہے ہیں نا کہ نعمتوں کا کیا کرو، شکر ادا کرو۔ آپ کی نگاہ میں علماء حقہ کا وجود نعمت الہی ہے یا نہیں؟ بولیے نا ذرا، علماء حقہ کا وجود یہ اس کی نعمت ہے یا نہیں؟ تیرا نظام مرجیت یہ پروردگار کی نعمت ہے یا نہیں؟ کیا اس نعمت کا شکر ادا کیا گیا؟ آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے رب جانے وجہ جہالت ہے، وجہ نادانی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا سازش ہے، جو بھی وجوہات ہیں آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے جنہوں نے تجھے دین بتانا تھا انہی سے تمہیں نفرت دلا دی گئی ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مقصر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، لیبل لگا رہے ہیں۔ کیا یہ تو نے طے کرنا ہے؟ نہیں، یاد رکھ تیرے پاس جو نظام مرجیت ہے، تین نظام یاد رکھنا۔ ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اعلان غدیر پر ایمان رکھنا عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی دلیل ہے۔ ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام عطا کیا ہے میدان غدیر سے، اس نظام کا نام ہے نظام امامت و ولایت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ غدیر سے۔ جب واقعہ کربلا ہوا نا تو ہمیں باقاعدہ ایک اور نظام مل گیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی ہر معصوم کے لیے عزاداری ہو رہی تھی، لیکن بڑی عزاداری کہاں سے مل گئی؟ کربلا کے بعد۔ اور خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے سلسلے میں بڑے اہتمامات کیے۔ تو پہلا نظام کون سا ملا؟ نظام امامت و ولایت۔ دوسرا نظام کیا ملا؟ نظام عزاداری۔ جب 12ویں امام نے غیبت اختیار کی تو تجھے تیسرا نظام دے دیا جس کا نام ہے نظام مرجیت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تین نظام اگر ان کی صحیح تشریح ہو اور انہیں سمجھا جائے تو یاد رکھنا کبھی بھی تیرے مذہب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آج کتنی عجیب صورتحال ہے، جو جشن منائے جا رہے ہیں، جو میلاد منائے جا رہے ہیں، اور کس طرح بعض جگہوں پر ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس سے باقی لوگوں کے کیا کیا میسج پہنچ رہا ہے۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میری ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ ایک مجلس کروا لیں، خطاب ہو جائے اور سن لیں، نہ، ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ امام حسین نے فرمایا ہے، کہا یاد رکھو یہ جو دن بدن بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ برے لوگوں کے بولنے سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے کی وجہ سے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اوباش سر اٹھا کے چلیں گے، شرفاء سر جھکا کے چلیں گے۔ لہٰذا اپنی اپنی جگہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اس انداز کے جشن جس میں مذہب کی توہین ہو، جس میں مذہب پر حرف آتا ہو، تو پھر اس کی رکاوٹ کے لیے اور روک تھام کے لیے قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی ہم سب کے فرائض میں اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ نظام امامت و ولایت بھی اسی کا، نظام عزاداری بھی خدا کی طرف سے ائمہ اہل بیت نے برپا کی، اور نظام مرجیت بھی کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں ادھر سے ملا ہے۔ ان علماء حقہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں
بڑا خرچ ہوا ہے اہل بیت پیغمبر کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی دین کو بچانے کے لیے روز عاشور امام مظلوم کربلا کو پہلے اپنے اصحاب کی قربانیاں دینی پڑ گئی۔ اصحاب نے آپس میں یہ طے کیا تھا جب تک آخری صحابی موجود ہے کوشش کرنا کسی ہاشمی کی باری نہ آئے۔ ہاشمیوں نے یہ طے کیا تھا جب تک ہم میں سے آخری جوان موجود ہے نا تب تک نبی کے بیٹے کی باری نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتل میں ملتا ہے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، دائیں اور بائیں دیکھتے تھے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤں، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ میں نے جو پڑھا ہے مقتل میں 15 شہداء کے نام لیے، کبھی فرماتے تھے کہاں گئے ہو بریر، کہاں ہو حبیب، کہاں ہو عباس، فرمانے لگے قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، او میرے شریف ساتھیو اپنی نیندوں سے اٹھو۔ آؤ پھر مل کے عرض کرتے ہیں، مولا کس لیے بلاتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی راہوار پہ سوار کرے اس لیے، یا اس لیے کوئی پانی کا انتظام کرے؟ نہیں، خود فرماتے ہیں فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اور میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں، میں چلا مقتل کی طرف، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو وہ کتنا مشکل وقت تھا، اور جب مظلوم شہداء کربلا کو یاد کر رہے تھے، اور کتنا مشکل وہ وقت تھا، اور جب بہنوں کو تسلیاں دے رہے تھے، اور جب اپنے حرم کو اور چلے اور راہوار رک گیا، لکھا ایک 3.5 4 سال کی بچی ہے جو سامنے کھڑی تھی، منتیں کر رہی تھی، بابا ذرا نیچے آ جاؤ، اور میرے مظلوم امام نیچے آئے، اور جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ذرا سمجھو یہ منظر کتنا دکھ بھرا تھا۔ امام آئے، ادھر لاشیں پڑے تھے، ادھر ظالم اپنی کامیابی کے فتح کے جشن منا رہے تھے۔ امام نیچے اترے، امام نے کہا بیٹی کیا کروں؟ بابا ذرا گود بناؤ نا۔ گود میں آ گئی، بازو بابا کے گلے میں ڈال دیے۔ اس وقت بچی نے ایک سوال کیا، آپ بھی جاتے ہو نا، جس کی چھوٹی بچی ہو دروازے پہ آ جائے گی، اپنے باپ سے پوچھے گی بابا اتنا بتا تو جا کہاں رہا ہے، اگلا سوال کرے گی تو لوٹ کے کب آئے گا، لیکن نہیں پوچھا تو کہاں جا رہا ہے، کب لوٹ کے آئے گا، اتنا پوچھا۔ بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ اجرکم اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اور جب بھی رونے کا ارادہ بنے میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو، اس لیے جسے آسمان رویا، زمین روئی، ملائکہ روئے، جنات روئے، دریا کی مچھلیاں روئی۔ اے عزادارو ذرا سنیے امام کی مظلومیت۔ کہا بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ فرمانے لگے، کہا بیٹی جس کا رہا جو کوئی نہیں۔ پھر بچی نے اگلی فرمائش کی جو اور مشکل تھی بات، کہا ردنا الی مدینۃ جدنا، پھر پہلے نانے کے شہر تو پہنچا دے۔ علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب خدا انہیں صحت دے اس جملے پہ وضاحت کر رہے تھے، کہتے شاید وجہ یہ ہو کہ یہ بچی جب علی اکبر گیا تو پتا تھا چچا غازی بھی موجود ہے، بابا بھی موجود ہے، اور جب چچا غازی گئے تو بابا تو ہے، جانتی ہے اب رہا جو کوئی نہیں، اور یہ ہے شقی اور ظالم۔ پس کس طرح امام نے اپنی بچی کو اپنی گود سے اٹھایا، آئے مقتل کی طرف۔ جو گئے ہو نا کربلا میں، ایک جگہ ہے جہاں مقتل گاہ ہے، ایک زری ہے، اترے کسی اور جگہ تھے، وعدہ گاہ پہ آ گئے، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ہے، راز و نیاز ہو رہا تھا۔ اے عزادارو پھر وہ وقت بھی آ گیا جب قاتل آگے بڑھنے لگے، اور پھر کسی کو امام حسین کے چہرے میں رسول خدا کا چہرہ نظر آتا، اور وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹتا۔ پھر وہ کتنا عجیب منظر تھا جب ایک سپاہی نے کہا اگر یہی جاننا چاہتے ہو کہ زندہ
ہیں یا نہیں، تو اپنے گھوڑوں کا رخ مظلوم کے بہنوں کی خیموں کی طرف کرو۔ اے عزادارو، اس وقت میرے امام جن کے بدن سے خون عطر بہہ چکا تھا فرمانے لگے کچھ تو عربوں کی غیرت کا خیال رکھو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے۔ اے عزادارو، پھر وہ منظر بڑا عجیب تھا جب پسر سعد نے سپاہیوں سے کہا یہ گھوڑا رسول خدا کے گھوڑوں میں سے بہترین ہے، اسے پکڑ لو۔ جب وہ آگے بڑھے، اب گھوڑے نے ان سے جنگ کی، 30 سے 40 کو واصل جہنم کیا، لیکن پھر وہ بھی وقت آیا جب آتا ہے امام کے قریب، اپنی صورت کو خون اطہر سے خضاب کر لیتا ہے، خوشبو امامت کو سونگھتا ہے، پھر مقتل کو چھوڑتا ہے۔ آقا اشتہاردی نے لکھا ہے، کہا جب مقتل کو چھوڑنے لگا تو اپنی زبان میں روتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، اتنا بڑا ظلم جس کا کلمہ پڑھا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر۔ ذرا زیارت نہیہ اٹھائیے، زمانے کے امام روتے ہوئے فرماتے ہیں او میرے جد حسین، جب آپ کا گھوڑا جا رہا تھا، خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی زین ڈھلی ہوئی تھی، سوچو مسلمانوں پیاسا تھا، یہ اگر دریاؤں کا بھی رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، جنگلوں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، مگر دوڑتا ادھر ہے جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے تھے، اور در خیمہ بھی آیا ہے۔ میں کیسے بیان کروں کس طرح نبی زادیاں آئیں اور کس طرح سوال کرنے لگیں، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آنسو بہا رہا تھا، کوئی پوچھتی تھی تو لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا، کوئی پوچھتی ہے تو نے دشمنوں میں اتارا، وہی بچی نہ جس کی عمر 3.5-4 سال ہے، قریب آ کے اتنا پوچھتی ہے یا جباد ابی السقیا، اتنا پوچھتی ہے او میرے بابا کا گھوڑا، اتنا بتا پیاسا جو تھا کسی نے پانی بھی پلایا تھا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔